بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آخلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین نے محترم تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز ایک ادنا سے مکتب محمد و آل محمد کے طالب علم ہونے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں سید نادر عباس زیدی حاضر خدمت ہوں۔ قائم ٹی وی کے وسیلے سے آج اس نشریات کا حصہ ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، سب سے پہلے تو اس کا عنوان ہی ماہ شعبان المعظم ہے۔ آپ تمام مومنین اور مومنات کو شعبان المعظم کی بہت بہت تبریک عرض کرتا ہوں۔ یہ مہینہ جو کہ مشہور روایت کے بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کرب و بلا کے اہم کردار اس ماہ میں جلوہ افروز ہوئے، یعنی یکم شعبان المعظم کی وہ تاریخ جو کہ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ آپ یکم شعبان المعظم 5 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ آپ نے پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی رہبری اور ان کے زیر سایہ آپ نے اپنی زندگی کے بہت ہی اہم ایام جو ہے وہ بسر فرمائے۔ سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ بی بی ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس بچی کا نام تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے بابا پر پہل نہیں کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت سفر پر تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ نے پیغمبر کی آمد کا انتظار فرمایا۔ جب پیغمبر تشریف لائے تو پیغمبر نے حکم پروردگار عالم سے آپ کا نام زینب رکھا۔ دیکھیے، زینب کے ایک معنی تو بہت ہی مشہور ہے، اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک معنی زینب کے یہ بھی ہیں کہ حسین و جمیل درخت کہ جس کو دیکھ کر انسان شادابی اور خوشی محسوس کرے۔ یقیناً یہ معنی بھی بہت ہی مناسب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا شجرائے نبوت بھی ہیں اور شجرائے امامت بھی ہیں۔ دوسرا جو اس سلسلے میں، اس نام کے سلسلے میں دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ زینب 2 کلمات سے مل کر بنا ہے، زین اور اب۔ زین کے معنی ہیں زینت کے، اور اب کے معنی ہیں باپ کے، یعنی زینب یعنی باپ کی زینت۔ کیا کہنا اس شہزادی کا کہ جو اپنے بابا کی زینت ہوئیں۔
شہزادی ثانی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا یعنی حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے مشہور القاب، آپ کے مشہور القاب میں جو تاریخ میں ان القاب کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، ایک آپ کا لقب جو کہ بہت ہی مشہور ہے، وہ لقب آپ کا یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کی بہت ہی دانشور اور بہت ہی عالمہ آپ کے ان القاب میں جو ہے یہ شامل ہیں، عقیلہ بنی ہاشم۔ آپ کا ایک اور لقب بھی ہے جو کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام امام سید سجاد نے آپ کو سرزمین کربلا میں عطا کیا تھا، کہ جب آپ نے سوال کیا تھا کہ بیٹا سید سجاد اب کیا حکم ہے، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ، یعنی پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، کسی سے درس حاصل نہیں کیا، عام بشر سے کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کا لقب ہے۔ انہی القاب میں سے ایک لقب آپ کا سر و ابیہا ہے، یعنی اپنے بابا کے راز کو محفوظ رکھنے والی، کہ جو مولا کائنات نے راز آپ کو القاء فرمائے تھے، آپ کا یہ لقب تاریخ میں ملتا ہے سر و ابیہا، یعنی اپنے بابا کی اسرار کو محفوظ رکھنے والی۔ انہی القاب میں سے ایک لقب جو کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ کفیلۃ السجاد ہے، یعنی امام سید سجاد کی کفالت کرنے والی، اور خصوصاً ہمیں تاریخ کرب و بلا میں یہ بہت عیاں چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ امام سید سجاد کی کفالت جو ہے وہ فرمائی، جلتے ہوئے خیموں میں سے باہر جو ہے وہ لے کر آئیں، اور کس طریقے سے آپ نے تیمارداری فرمائی۔ لہذا آپ کے القاب میں سے کفیلۃ السجاد بھی ہے۔ دیگر اور تاریخ میں القاب بھی آپ کے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ شہزادی حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا پیغمبر کے ان ادوار میں کہ جب آپ بہت ہی کم سن تھیں، آپ نے اپنے جسے کہا جائے کہ اپنے جد کا زمانہ دیکھا، بچپن کا زمانہ تھا، پیغمبر ایک اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، محبت، اور جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیغمبر کا برتاؤ تھا وہ بھی ایک عجیب ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور پیغمبر تشریف لائے اور آپ کا نام زینب رکھا، تو اس وقت پیغمبر نے اپنا رخسارہ جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے رخسارے پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس بچی کی قدر و قیمت، اس بچی کا مقام حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا جیسا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بچی کا مقام حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا جیسا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا کے خصوصی طور پر یہاں پر اس بہت ہی کم وقت میں دو چیزوں کو ذکر کرنا چاہوں گا میں، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنی پوری دولت، پوری کائنات، سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا اسلام پر، اور دوسرا یہ کہ اسلام کی محافظ رہیں۔ یہی وہ دو خصوصی صفتیں تھیں جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا میں، کہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کرب و بلا کی سرزمین پر اپنے دو بیٹے
حضرت اون حضرت محمد جنہیں اون محمد کہا جاتا ان کو قربان کر دیا اور اسلام کی محافظ رہیں اور تنہا رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے الفرد یعنی الفریدہ، مراد یہ کہ تنہا، اس لیے کہ مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد گویا آپ تنہا تھیں۔ جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا 20 سال تک مدینے میں اہل اسلام کی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو درس دیتی رہیں، اور یہی سلسلہ آپ نے اس وقت جاری و ساری رکھا کہ جس وقت آپ کے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوفے میں آپ منتقل ہوئے اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ بنایا۔ وہاں پر بھی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری جو ہے وہ رکھا۔ کوفے میں مومنات اور اہل اسلام کی عورتیں جو ہے وہ تشریف لاتی تھیں اور حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے سوالات کرتی تھیں اور مسائل جو ہے وہ دریافت کرتی تھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا حضرت زینب کے تقریباً تاریخ میں 7 سفر ملتے ہیں، جن میں سے صرف ایک سفر جو ہے وہ خوشی کا سفر تھا۔ وہ وقت تھا کہ جب ظاہری خلافت جب مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی اور آپ نے مدینے سے ہجرت فرمائی کوفے کی طرف، اور کوفے کو اپنا دارالسلطنت اور دارالخلافہ جو ہے وہ قرار دیا، بس وہی ایک سفر جو ہے وہ خوشی کا سفر تھا جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے۔ اور آپ کیونکہ ظاہر میں ایک خلیفہ وقت اور امام وقت کی بیٹی ہونے کے حوالے سے، صاحبزادی ہونے کے حوالے سے، شہزادی ہونے کے حوالے سے جو یہ سفر تھا خوشی کا سفر تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی سفر ہوئے ہیں، یعنی مولا متقیان کی شہادت کے بعد سفر کوفے سے مدینہ، وہ غم کا سفر، پھر مظلوم کربلا نے جب 28 رجب کو سفر جو ہے وہ فرمایا مدینے سے مکے، وہ غم و اندوہ کا سفر تھا۔ پھر مکے سے سرزمین کربلا، وہ غم و اندوہ کا سفر تھا۔ کہ پھر کربلا سے بعد شہادت مظلوم کربلا کوفے اور شام، اور پھر شام سے مدینہ، اور پھر مدینے سے آخری سفر آپ کا شام پر جو ہے وہ منتہی ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ مولائے متقیان شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مظلوم کربلا کے زیر سایہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ رہی، اور آپ کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ گہوارے میں ہوتی اور مظلوم کربلا پر نظر پڑتی ہے تو آپ خوشی کا اظہار فرماتی تھیں، اور جب مظلوم کربلا نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو غمگین ہو جایا کرتی تھیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ مظلوم کربلا سے آپ کی محبت ایسی تھی، اور یزید کے دربار میں آپ نے جو چند الفاظ کہے ہیں اختتامیہ، اپنے اس موضوع سے متعلق اس پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا تھا کد قیدک وسع سعیک، اے یزید تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام شعبان کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں اسوہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔